اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ عنقریب اس کو آگ سے بچا لیا جائے گا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی اتقا کہ وہ تقوی کی تبلیغ کرنے والا ہے، وہ تقوی تقسیم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول کے یادگار ابوبکر صدیق کو سب سے بڑا متقی کہا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، وَیَتَزَکَّىٰ، اور تقوی حاصل کرتا ہے۔ دوسرا معنی اور وہ مال بھی پاکیزہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا بھی دنیا میں کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ اس آیت کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گراں قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو اپنے قیمتی اور مالدار غلام مصطاق کے بدلے سودا کر کے لیا اور آزاد کر دیا، کئی لوگ باتیں کرنے لگے کہ پہلے تو ہمیں اس سودے پہ تعجب ہے کہ حضرت ابوبکر نے اتنا خسارے والا سودا کیا، اتنی قیمتی چیزیں دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پر حضرت بلال کا کوئی احسان ہو، جس احسان کے بدلے حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا ہے۔ تو اللہ کے خاص بندوں پر جب کوئی لوگ بات کریں، اللہ کو وہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کا انداز ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ میرے ابوبکر کو کہنے والے کہ بھئی کسی احسان کے بدلے سے حضرت بلال کو آزاد کیا۔ تو لوگوں نے حالانکہ حضرت بلال کی حد تک بات کی، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے پوری دنیا سے نفی کر دی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تم تو بلال کی بات کرتے ہو، اس پر تو دنیا میں کسی کا احسان نہیں۔ ابوبکر کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ اس پر دنیا میں کسی کا احسان ہی نہیں کہ تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے۔ اور اس کی آگے وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ مال اللہ کی رضا کی تلاش میں خرچ کرتا ہے، اور وہ اللہ جو سب سے اعلیٰ ہے، یہ دنیا میں کسی کو اعلیٰ نہیں سمجھتا، فقط اسے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ جس کے مال خرچ کرنے میں قطعاً دنیاوی نیت نہیں ہوتی، اور جس بندے کے، جس شخصیت کے تقوی کو رب بیان کرے، جس کے مال خرچ کرنے پر لوگ انگلی اٹھائیں اور رب دفاع کرے اور منہ بند کر دے، اس شخصیت کی شان کیا ہوگا؟ ذرا غور فرمائیں۔
بندوں کی تعریف تو بندوں کی حد تک رہ گئی نا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا ان قریب وَيَرْضَىٰ، وہ اللہ سے راضی کرے گا. اور اس بات کی حدیث سے بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھ پہ اسلام پہ جس کسی کے بھی احسان تھے میں نے ان کا بدلہ چکا دیا. ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ میں دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن مولا تو بدلہ دے گا. تو اللہ نے فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ راضی کرے گا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان مبارکہ ہے جو سورہ لیل کی آخری آیات میں اس کا ذکر کیا. باقی قرآن کریم میں ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اور کتنے ہی جگہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر فرمایا گیا. اللہ کا ذکر، پھر اللہ کے بعد اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا، پھر انبیاء کے بعد انبیاء کے اصحاب کا ذکر کرنا، تابعین کا ذکر کرنا، نیک لوگوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ کے حکم میں ہے اور سنت مصطفیٰ میں ہے. اور ان کے ذکر سے انسان کو تقویٰ ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا، خود فرمایا کہ میری بارگاہ میں دعا کیا کرو. اور وہ دعا وظیفہ ہے، اور وظیفہ ہے، اور میں بھی اس کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اہدنا الصراط، اتنی ضروری ہے. ہر وقت میں ہم شریف پڑھنی اور اس پہ کرنا، اور اس کے پڑھنے سے اتاہٹ نہیں، لذت بر لذت اضافہ ہے. اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا، ہدایت کے رستے پر چلا. یہ اللہ سے دعا کی. پھر اللہ کہتا ہے یہ کہہ کر یہ بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا ذکر ہوگا تو ان کی محبت پیدا ہوگی. ان کا رستہ تبھی پتہ چلے گا کہ جب ان کے رستے کا ذکر کریں گے، ان کی سیرت کو بیان کریں گے، ان کے فضائل کا ذکر کریں گے، تب ہمیں ان کے رستوں کبھی نشاندہی ہوگی، پھر ہم ان کے رستے کو اختیار کریں گے. تو اللہ رب العزت ان کا ذکر فرماتا ہے.